اوکے سو 9th انگلش میں فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے والے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیو پیٹرن، دیٹ از دا لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ، سعودی عربیہ. رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے 571 AD میں مکہ میں، سعودی عربیہ میں. ان آر ریسپیکٹڈ قریش فیملی، قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. دا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلس اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ. قریش بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دا قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش سے کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں، ان کی پرستش نہ کریں، جھوٹے خداؤں کی پوجا نہ کریں، ان کی بندگی نہ کریں. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور کہا ان سے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور عبادت کریں صرف اکیلے اور صرف سچے خدا کی. Most of them refused to accept Islam. ان میں سے زیادہ تر نے اسلام کو قبول کرنے سے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا. They thought that he was against their gods and their ancestors. انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے انسسٹرس مطلب ان کے آبا و اجداد کے خلاف ہو گئے ہیں. انسسٹرس مطلب باپ دادا آبا و اجداد کے خلاف ہو گئے ہیں. They opposed this new faith so much that the prophet had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 km or 200 miles north of Makkah. انہوں نے اس نئے عقیدے کی اتنی مخالفت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنا پڑا بلیورز سے، ماننے والوں سے، کہ وہ یثرب ہجرت کر جائیں. یثرب جو ایک شہر ہے 320 کلومیٹر شمال میں مکہ کے، یا 200 میل شمال میں مکہ کے. مائلس اور کلومیٹر بوتھ آر دا یونٹس آف ڈسٹینس. یثرب جس کو آج ہم مدینہ المنورہ کہتے ہیں. تو یہ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دس پیراگراف، تو سیم ویسے ہی پرانے بک کی طرح ہی لگ رہا ہے. But with time, as many people started accepting the message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس پیغام کو قبول کرنا شروع کر دیا اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو قریش اور زیادہ ایگریسو ہو گئے، اور زیادہ وہ جارح ہو گئے، اور زیادہ وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کرنے شروع کر دی، یا ان کو مارنے کی کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہم ہلاک کر دیں. Hence when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from Yathrib, he also decided to migrate there. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پازیٹیو سگنلس ملنے شروع ہوئے، مثبت اشارے ملنے شروع ہوئے، پازیٹیو سائنس آنا شروع ہوئی یثرب کی طرف سے، تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ وہاں پر ایمیگریٹ کریں گے، وہاں پر وہ ہجرت کر جائیں گے. انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چلے جائیں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے بھائی، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آفٹر 8 days جرنی ہی ریچ دا آؤٹسکرٹس آف یثرب آن 28 June 622 بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی. اچھا، 8 دن کے سفر کے بعد، مطلب مکہ سے مدینہ کا سفر، یثرب کا سفر 8 دن کا تھا. 8 دن کے سفر کرنے کے بعد وہ یثرب کے آؤٹسکرٹس میں، مطلب یثرب کے گرد و نما میں پہنچ گئے، اس کے آس پاس کے علاقوں میں. 28 جون 622 عیسوی میں ایسا ہوا. لیکن وہ شہر میں ڈائریکٹلی داخل نہیں ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے کیا کیا؟ ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ قبا، اے پلیس سم مائلس فرام دا مین سٹی اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر. وہ رکے ایک جگہ پر، مدینہ سے پہلے ایک جگہ تھا جس کا نام تھا قبا. قبا نام کی جگہ پر رکے، اور کچھ میل دور فاصلے پر جو بنیادی شہر تھا، مین سٹی تھا مدینہ کا، اس سے کچھ میل کے فاصلے پر انہوں نے وہاں پر ایک ماسک یا ایک مسجد بنا ڈالی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. اور اب سب جانتے ہیں کہ مسجد قباء از دا ویری فرسٹ ماسک آف اسلام. تو سب سے پہلا مسجد مسلمانوں نے بنایا، اس کا نام مسجد قباء تھا. ٹھیک ہے، مسجد نبوی نہیں تھی پہلی مسجد جیسا نارملی بچوں کو سوچتے ہیں. قباء مسجد تھی. ایک تو قباء مسجد ہماری ایل بلاک میں، ایل بلاک کی چڑھائی میں، وہ نہیں. یہ قباء مسجد جو ہے وہ مدینہ میں. ٹھیک ہے.
On 2nd July 622, Prophet Muhammad entered the city. 2 जुलाई 622 को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए. दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. यही वाक़या कहलाता है हिजरा, इसी को हिजरा कहते हैं इस वाक़ये को, और यहीं से शुरू होता है मुसलमानों का कैलेंडर. हिजरी कैलेंडर हिजरत से स्टार्ट होता है. यसरफ वॉज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, लिटरली सिटी ऑफ द प्रॉफिट, बट उन नबी वॉज सून ड्रॉप्ड एंड इट्स नेम बिकेम मदीना मीनिंग द सिटी. यसरफ का नाम तब्दील करके क्या रख दिया गया? मदीनतुन नबी, मतलब नबी का शहर नाम रख दिया गया, चूँकि मदीना मतलब होता है शहर अरबी ज़बान में. लेकिन उन नबी, मदीनतुन नबी में उन नबी जो था वो क्या हो गया भाई? ड्रॉप हो गया, ख़त्म हो गया, और उसका नाम क्या रह गया? सिर्फ मदीना, जिसका मतलब होता है शहर. तो आज हम मदीनतुन नबी नहीं कहते, सिर्फ मदीना कहते हैं. मदीना का मतलब होता है शहर. जैसे लेकिन नबी की एक हदीस है, अना मदीनतुल इल्म अली बाबा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है. तो ये जो है वो फिर इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मदीना के मतलब शहर होता है. मदीनतुल कराची कहते हैं ना मदनी चैनल में, मदीनतुल कराची, कि कराची का शहर. तो मदीना मतलब होता है शहर, सिटी. समझना की बात यहाँ तक क्लियर है? At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई मदीना में, तो उस शहर में 4 बड़े ग्रोह मौजूद थे लोगों के. 4 तरह के लोग उस शहर में उस वक्त मौजूद थे मदीना के अंदर, जब नबी हिजरत करके गए वहाँ पे. देयर वर द मुस्लिम्स, पहले तो मुसलमान थे, इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना, उनमें से वो थे जो कि मदीना से ताल्लुक़ रखते थे, एंड दोज हु हैड एमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, और वो जो हिजरत करके मक्का से आए थे. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अंसार और महाजरीन, जो मदीना में पहले से रहते थे उनको हम अंसार कहते थे, ठीक है, और जो हिजरत करके आए थे तो वो फिर वो महाजरीन कहलाते थे, महाजिर. तो अंसार से ही फिर जो है वो अंसारी जो कास्ट निकला है, नाम के आखिर में देखा होगा आप लोगों के नाम में अंसारी लगा होगा, तो वो अंसार मदीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो पहले तो ये लोग थे, फर्स्ट पीपल कौन थे भाई? अंसार और महाजरीन थे, महाजरीन और अंसार थे. देन देयर वर द हाइपोक्रेट्स, उसके बाद हिपोक्राइट्स थे. हिपोक्राइट किसे कहते हैं? हिपोक्राइट के मतलब होते हैं मुनाफिकीन. मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक कौन होता है इस्लाम के अंदर? मुनाफिक से मुराद जो अंदर कुछ और और बाहर कुछ और, वो मुनाफिक है. 2 फेसेस को, 2 चेहरे जिसको, डबल फेसेस को. मुनाफिक की 3 निशानियाँ बनाई ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. क्या है 3 निशानियाँ मुनाफिक की? पहली बात था, देखो जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, ठीक है, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और तीसरी बात तीन निशानियाँ हैं ना हम इनकी, हिपोक्राइट्स की, मुनाफिकीन की. तो पहली बात तो जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, दूसरी बात वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और तीसरी चीज़ जो है वो दिल में हो वो सामने ज़बान पे नहीं लगेगा, दिल पे कुछ और ज़बान पे कुछ और होगा. तो ये मुनाफिकीन की निशानी है. तो मुनाफिकीन थे, दैट इज़ दोज हु एम्ब्रेस इस्लाम इन नेम ओनली बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट. मुनाफिकीन वो थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था बराए नाम इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन असल में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे. जैसे अब्दुल्ला बिन उबी बड़े मशहूर रहते हैं, इस तरह के लोग जो कि इस्लाम को कबूल तो कर लिया था लेकिन दिल से नहीं किया था, ज़बान से, है ना. इस्लाम कबूल करने के लिए इकरारुम बिलिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, मतलब इकरारुम बिलिसान मतलब कि ज़बान से इकरार करो, व तस्दीकुम बिलक़ल्ब मतलब दिल से उसका तस्दीक भी करो, तब आप इस्लाम के दायरे में आओगे. सिर्फ ज़बान से बोल देने से, आप कलमा तैयबा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता जब तक दिल से उसका इकरार ना करे. सही बात है. तो एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजरज हु वर स्टिल पेजेंट्स बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम. और तीसरे वो लोग थे जो औस और खजरज कबीले के, 2 कबीले थे औस और खजरज, ये तो कभी 2 कबीले थे. हु वर स्टिल पेजेंट्स, वो अब तक पेजेंट्स थे. पेजेंट्स मतलब होता है मुशरिक, काफिर थे अब तक, वो मुशरिकीन में से थे, ठीक है. तो वो अब तक जो है मुनाफिकीन में से थे, पेजेंट्स थे, बट वो लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन वो इस्लाम कबूल करना चाहते थे.
یا اسلام قبول کر سکتے تھے. تو وہ تھے اوس اور خزرج کے قبیلے تھے تو کافر مشرکین میں سے, لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے. فائنلی دیر ور دا جیوز, 3 قبیلے بتا دیں. چوتھے کون تھے؟ جیوز مطلب یہودی تھے. who were huge in number, جو بڑی تعداد میں تھے. اینڈ فارمڈ این امپورٹنٹ کمیونٹی دیئر, اور انہوں نے ایک اہم کمیونٹی بنائی تھی وہاں پر. ایک اہم ان کا ایک گروپ تھا وہاں پر رہتا تھا. کہاں پر؟ مدینہ کے اندر. بھی تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی, کیونکہ مکہ میں کفار مشرکین زیادہ تھے اور مدینہ میں یہودی زیادہ تھے. اور یہودی مسلمانوں سے تھوڑا زیادہ قریب ہوتے ہیں. کیوں؟ بیکاز یہودی اہل کتاب ہوتے ہیں. اہل کتاب ہوتے ہیں, ان پر بھی کتاب نازل ہوئی, توریت زبور پر نازل ہوئی, جس کی وجہ سے وہ ہمارے جیسے لگ بھگ ہوتے ہیں, یہودی بھی, جیوز بھی. اس لیے مسلمانوں نے وہاں پر ہجرت کر لی. تو کہ کفار مشرکین کے ساتھ رہنا مشکل ہے, لیکن یہودیوں کے ساتھ رہنا پھر بھی آسان ہے. اس لیے پاکستان بھی الگ ہوا, چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. مسلمان جو عیسائی یہودی کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں, ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا, بیکاز وہ اہل کتاب نہیں ہے. اس لیے 2 قومی نظریہ آیا اور پاکستان انڈیا الگ کنٹری بنا. تو 4 طرح کے لوگ رہتے تھے. پہلے انصار و مہاجرین رہتے تھے, دوسرے جو ہے وہ ہائپوکرائٹس تھے, منافقین تھے, تیسرے اوس اور خزرج کے قبیلے والے رہتے تھے جو کافر تھے لیکن اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, اور چوتھے یہودی تھے. ٹھیک ہے, جو بڑی تعداد میں مدینہ کے اندر موجود تھے. بات سمجھ میں آ گئی ہے پیراگراف. نیکسٹ, ان آرڈر ٹو انشیور دیٹ دیز پیپل لیو پیسفلی ود ایچ ادر, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ دا لیڈنگ پرسنالٹیز آف آل کمیونٹیز ٹو ڈسکس دا میٹر. اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے کہ یہ سارے لوگ امن کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی بڑے بڑے شخصیات کو, ہر کمیونٹی کے, ہر گروپ کے, جو 4 گروپ بتائیں, سب کے بڑوں کو دعوت دی کہ وہ اس معاملے پہ بات کریں ہم کس طرح سے پیسفلی رہ سکتے ہیں مدینہ کے اندر. اور ایک میثاق ہوا, میثاق مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں, دا مدینہ پیکٹ آف مدینہ, جس میں انہوں نے پوری طرح سے سمجھو ایک طرح سے ایک ڈیلنگ کی, ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, کس طرح سے ہم جو ہے مومن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. وہ چاہتے تھے کہ مختلف گروپ وہ ایک معاہدے تک پہنچ جائیں, امن کے معاہدے تک پہنچ جائیں جو تمام گروہوں کے بیچ میں ہو, تاکہ مدینہ کے لوگوں کو سلامتی حاصل ہو, وہ سیکورٹی ان کو مل سکے, سیفٹی مل سکے, ان کی حفاظت ہو سکے. مدینہ کے لوگ مدینہ کے اندر خوشی خوشی امن سکون کے ساتھ, چین کے ساتھ رہ سکیں, جی سکیں. He succeeded in drawing up the constitution of Medina. انہوں نے مدینہ کا آئین بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. آلسو انہوں نے دا چارٹر آف مدینہ, جس کو چارٹر آف مدینہ بھی کہتے ہیں, through which a kind of understanding was developed among the communities living in Medina. اس سے کیا ہوا, ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی, ایک طرح کی مطابقت ہو گئی مدینہ میں رہنے والے ڈفرینٹ گروپس کے بیچ میں, ایک طرح سے اتحاد ہو گیا, اتفاق ہو گیا, یونٹی ہو گئی. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. اس میں لکھا تھا, اس میں موجود تھا کہ مسلمانوں کے کیا حقوق و فرائض ہیں مدینہ کے اندر, اور جیوز آف مدینہ جو یہودی ہیں مدینہ کے, ان کے پاس کیا حقوق و فرائض ہیں. لوگوں کو آزادی دی گئی ریلیجن کی, اپنے مذہب کو فالو کرنے کی آزادی دی گئی کہ یہودی اپنی عبادت کر سکتے ہیں, مسلمان اپنی عبادت مسجد میں کر سکتے ہیں. اور روکا گیا کہ کوئی بھی ایسا الائنس سے منع کیا گیا, کسی بھی ایسے گٹھجوڑ سے منع کیا گیا, دوستی سے منع کیا گیا ود آؤٹ سائڈ اینیمیز, باہر کے دشمنوں سے, کہ مدینہ کا جو دشمن ہوگا وہ سب کا دشمن ہوگا. کہ ایسا نہیں مدینہ کے دشمن کو آپ اپنا دوست بنا لو. یہ میثاق مدینہ میں کہا گیا تھا کہ ہم مدینہ کے سارے لوگ اتحاد میں, ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے جو مدینہ کے دشمن لوگ ہیں, مطلب مکہ والوں کے ساتھ ہماری دوستی قطعی طور پہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک طرح سے میثاق مدینہ کہلاتا تھا. پہلی بار نبی نے اپنے ذہن کو, سوچ کو استعمال کر کے امن کے لیے جو ہے یہ معاہدہ تشکیل دیا. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad for settlement. اس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کوئی بھی جھگڑا ہو, کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو, کوئی بھی تنازع ہو, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا فار سیٹلمنٹ, حل کرنے کے لیے. کوئی بھی تنازع, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اے مومنین, اے ایمان والو, تم اپنے تمام جھگڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. کوئی بھی جھگڑا, اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. آج بھی زندگی میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس دینی موضوع پر کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان کے احادیث مبارکہ سے مسائل کا حل نکالتے ہیں کہ اس معاملے میں حدیث کیا کہتی ہے, اور اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں. علماء کرام اسی کے لحاظ سے ہمیں بتاتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں. صحیح ہے. تو سیٹلمنٹ کے لیے فائنل سیٹلمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی کہ انہوں نے آخری فیصلہ کرنا ہے. ان لیٹرس ایئر, بعد میں, ہی یونیفائڈ دا ڈفرنٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام.
انہوں نے مختلف عرب کے قبیلوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، اتحاد میں لے آئے. کیریڈ آؤٹ اے سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارم، انہوں نے شروع کی سماجی اور مذہبی بہتری. ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس دیٹ فردر کنسولیڈیٹڈ دا اسلامک کمیونٹی ان مدینہ، اور انتظامی بہتری کی، امپرومنٹس کے ڈیولپمنٹ کی ترقی کی، جس سے کیا ہوا بعد میں تشکیل پائی مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی کمیونٹی پوری تشکیل پائی. ان دا ایئر 10 AH پرافٹ محمد انڈرٹوک ہز فیئرویل پلگرمیج ٹو مکہ. ایئر 10 AH مطلب 10 آفٹر ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج، فیئرویل پلگرمیج، فیئرویل مطلب الوداعی، اور پلگرمیج کہتے ہیں حج، اپنا الوداعی حج کیا. مکہ گئے اور حج کیا. دس فیئرویل پلگرمیج از دا ون اینڈ دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹس فار دا مسلمس، فار اٹ از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگرمیج میڈ بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل ایز این اوکیزن وین ہی ٹاٹ مسلمس ہاؤ ٹو پرفارم دا حج. یہ آخری حج یا الوداعی حج یہ کوئی بہت زیادہ مشہور تاریخی واقعات میں سے ایک ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہی پہلا اور آخری حج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا موقع تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو سکھایا تھا کس طرح سے حج کو پرفارم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس ایک حج میں انہوں نے جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو بتایا کہ حج کس طرح کرنا ہے، مناسک حج بتائیں. آج جو پوری دنیا کے لوگ حج پر جا کر حج کرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی حج کرتے ہیں، جنہوں نے صرف ایک ہی بار بتایا تھا، ٹھیک ہے، جو حج کیا تھا 10 ہجری میں. مور اوور مزید برآں it was during this hajj that he delivered his last sermon in the Urana valley of Mount Arafat on the 9th of Zulhajj 10 after Hijrat 6 March 632. اور اسی حج کے دوران انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، انہوں نے پیش کیا تھا اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع. کہاں پر پیش کیا تھا؟ اورانا نام کی ایک وادی تھی، اورانا نام کی وادی میں کیا تھا، اور ماؤنٹ عرفات جو میدان عرفات پہ تھی یا جبل عرفات پر تھی. تو ماؤنٹ عرفات ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو جبل عرفات بھی کہتے ہیں، اس کو جبل رحمت بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ جبل رحمت، جبل عرفات، جو اس کے سامنے مسجد بھی بنی، مسجد عرفات، جہاں پر نہیں دیا جاتا خطبہ، حج کا خطبہ جہاں دیا جاتا ہے تو وہ دکھاتے ایک مسجد ہوتی ہے اور سامنے بہت بڑا گراؤنڈ بنا ہوتا ہے پہاڑوں کا سامنے. وہ جو پہاڑ ہے دیٹ از کالڈ ماؤنٹ عرفات. اسی پہاڑ پر چڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20,000 کے قریب جو ہے وہ مسلمانوں کا مجمع تھا، اس سے خطاب کیا تھا انہوں نے. تو اسی کو آخری خطبہ کہتے ہیں، لاسٹ سرمن آف دی ہالی پروفٹ کہتے ہیں، جس کے نام پہ یہ چیپٹر ہے. تو 9 ذی الحج کو انہوں نے مطلب 9 ذی الحج ڈیٹ تھا، 9 ذی الحج کو یہ خطبہ حجۃ الوداع دیا جاتا ہے نا، بقرعید سے ایک دن پہلے دیا جاتا ہے نا. 10 AH 10 آفٹر ہجری کو مطلب 6 مارچ 632، 6 مارچ 632 عیسوی تھا، انگریزی کیلنڈر کے مطابق ڈیٹ تھا. There were countless Muslims present with the Prophet during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. انگنت مسلمان موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آخری کہہ لو کہ پلگرمیج کے دوران، ان کے آخری حج کے دوران جب انہوں نے اپنا آخری خطبہ پیش کیا. تو انگنت کاؤنٹلیس مسلمان وہاں پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 20,000 سے بھی زیادہ کا مجمع موجود تھا. ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ اینڈ دین سیڈ. اپنے اس خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، او پیپل لینڈ می این اٹینٹیو ایئر فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر آئی شیل ایور بی امنگسٹ یو اگین. اے لوگوں مجھے غور سے سنو، میری باتوں پر دھیان دو. یہ نبی کے الفاظ ہیں، حدیث میں لکھے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کہیں کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو کہ اگلے اس سال کے بعد میں تم سے مل سکوں یا نہ مل سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، غیب کا علم تھا نا ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ آخری سال ہے، اگلے سال حج میں نہیں آ سکوں گا، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے جو ہے وہ غور سے سنیں، کیونکہ میں آپ کو آخری میسیج دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد پتہ نہیں میری ملاقات آپ سے ہو کہ نہ ہو، کیا پتہ میں دنیا سے چلا جاؤں. Therefore listen to me, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. اس لیے سنو ذرا اسے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے بڑے غور سے، اور ان الفاظ کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. مطلب تبلیغ دین کا کام کرو کہ جو تم نے سن لیا تو اپنے سے آگے تک پہنچا دو.
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، لیکن تبلیغ دین کا کام ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ آپ کسی ایک شخص تک اپنی جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاؤ لازمی۔ بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں، تبلیغی جماعت ہے جو یہ کام کرتی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں جو نکلتے ہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، آنے والی نسلوں تک قیامت تک وہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو آگے والے تک پہنچاؤ۔ یہ آپ کی، میری، سعد کی، سیف کی، اذان، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی یہ تعلیمات کو آگے تک پہنچائیں۔ دین amongst other thing he gave the following messages، اس کے بعد اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ درجہ ذیل میسج پیش کیا، درجہ ذیل پیغام دیا لوگوں کو۔ او پیپل ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مین ایز سیکریٹ ٹرسٹ، اے لوگوں سمجھو دوسروں کی جان اور مال کو، ہر مسلمان کا جان اور مال ایک مقدس ٹرسٹ ہے، اس کو مقدس سمجھو، ٹھیک ہے، تو اس کی حرمت ہے، ہر شخص کی جان اور مال قیمتی ہے، اس کی تم حفاظت کرو، کسی کی جان اور مال کو آپ جو ہے وہ بلا وجہ میں غصب مت کرو، اس کو بلا وجہ آپ چھینو نہیں کسی کی جان اور مال کو۔ ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹ فل اونرس، جو مال تمہارے پاس ہے امانت کا وہ ان کے مالکان تک بحفاظت پہنچا دو، رائٹ فل اونرس جو ان کے جائز مالکان ہیں ان تک پہنچا دو جو ان کا مال ہے، کسی اور کا مال آپ نہیں رکھ سکتے، وہ حرام ہو جائے گا آپ کے اوپر، تو جو امانت کے لیے آپ نے رکھا ہے سامان وہ سامان لوٹا دو دوسروں تک۔ ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہے نا، کسی کو تنگ مت کرو، جب تم کسی کو تکلیف نہیں دو گے تو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بیویئر آف سیٹان، شیطان سے خبردار رہو، فار دا سیفٹی آف ریلیجن، اپنے مذہب کی سیفٹی کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو یا شیطان سے خبردار رہو۔ He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things، شیطان نے اپنی ساری امید کھو دی ہے کہ وہ کبھی بھی قابل ہو سکے گا بڑی چیزوں میں تمہیں گمراہ کرنے میں، بڑی چیزوں کے بارے میں شیطان اب ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ امت محمدیہ کا ایک سمجھو کہ اعزاز ہے کہ ہم پر ہم پر اتنی بڑی کوئی عذاب نہیں آئے گی کہ قیامت تک کہ پوری نسل ہماری مٹ جائے، جیسے باقی نبیوں پر ہوا تھا، ہے نا، ایسے ایسے عذاب آتے تھے کہ پوری قوم مٹ جاتی تھی، پتھر کا عذاب آ گیا، آگ کی بارش ہو گئی، تیز چیخ کی آواز آ گئی، بارش برس گیا، پورا دنیا بہہ گئی، زلزلہ آ گیا، کشتی الٹ دی گئی، ہوتا تھا نا ایسا، تیز ہوا چل گئی، تو لیکن امت محمدیہ پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو شیطان ہمیں بڑی چیزوں پہ نہیں بہکا سکا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ سو بیویئر آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگس، اس لیے تم چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو، کہ بڑی گمراہی تو وہ تم کو نہیں دے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی گمراہی تمہیں دے گا وہ، جس کی وجہ سے تم شیطان سے ڈرتے رہو یا اس سے خبردار رہو، چوکنا رہو۔ او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹین رائٹس وتھ ریگارڈ ٹو یور ویمن، او لوگو، اے لوگو، یہ سچ ہے کہ کچھ حقوق ہے تمہاری عورتوں پر، چاہے تمہاری بیٹی ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو یا تمہاری بیوی ہو، اس پر تمہارے حقوق ہیں مردوں، بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں، جس طرح کہ مرد کے عورت پر حقوق ہیں تو عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں، صحیح ہے، تو مطلب دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اگر بیوی کو بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ بھائی شوہر کو مطلب اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، تو شوہر کو بھی بتایا گیا کہ بیوی کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، یہ تو نہیں نا کہ صرف جو ہے وہ مردوں کو حقوق دے دیے گئے سارے، عورتوں کے حقوق چھین لیے اسلام نے، ایسا تو نہیں کیا، عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے، ان کے اپنے حقوق ہیں۔ آل مین کائنڈ از فرام ایڈم اینڈ ایڈم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، تمام بنی نوع انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا نا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی بھی کیسی؟ کرکر مٹی سے۔ کرکر مٹی کیسی ہوتی ہے؟ ایک تو مٹی ہوتی ہے چھنی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اور ایک مٹی ہوتی ہے بنا چھنی ہوئی، اس میں کنکر ہوتے ہیں، کرکر مٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا۔ مطلب مٹی تو ہے ہی سب سے ڈاؤن کوالٹی میں، سب سے جو آپ کو کامن چیز دنیا میں ملتی ہے وہ مٹی ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس مٹی میں بھی سب سے خراب مٹی کون سا؟ کنکر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کنکر والے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان کا غرور و تکبر ایسا ہوتا ہے جیسے وہ سونے اور چاندی سے پیدا کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، جبکہ وہ انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا نا، تو وہی کہتے ہیں نا ماٹی کے پتلے تجھے کتنا خمار ہے،
کہ مٹی کا پتلا انسان ہے لیکن اس کو اپنے بڑا ہونے پر خمار ہے کہ وہ پتہ نہیں کو بہت بڑی توپ چیز ہے انسان، لیکن انسان اصل میں مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی میں جا کر مل جائے گا آگے جا کر، ایسے ہی نا. دا نوبلسٹ آف یو از ان اللہ سائٹ از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ. تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل اللہ کی نظروں میں، اللہ کے سامنے وہ کون؟ دا موسٹ گاڈ فیئرنگ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. خدا سے جو سب سے زیادہ ڈرے گا بھائی تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کیا ہے بھائی؟ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. این عرب ہیز نو سپریورٹی اوور اے نان عرب. کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. کسی عرب کو غیر عرب پر کوئی برتری، کس عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں. ناٹ ڈز اے نان عرب ہیو اینی سپریورٹی اوور این عرب. اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر برتری حاصل ہے. کوئی عربی نہیں کہہ سکتا میں اجمی سے اوپر ہوں، کوئی اجمی نہیں کہہ سکتا میں عربی سے اوپر ہوں. وائٹ ہیز نو سپریورٹی اوور اے بلیک. ایک سفید انسان ہے، ایک گورا انسان ہے، اس کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ناٹ ڈز اے بلیک مین ہیو اینی سپریورٹی اوور اے وائٹ. اور نہ ہی کسی کالے انسان کو کسی گورے پر سپریورٹی حاصل ہے. ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن. سوائے اس کے کہ تقوی اور اچھے کام. تو اوپر کون ہوگا؟ جس کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اور جو نیک اعمال کرے گا، اعمال صالح کرے گا، وہ سب سے اوپر جائے گا. نسل کی بنیاد پر عربی اور اجمی ہونے پر، گورا اور کالا ہونے پر انسان جو ہے وہ اسلام کے اندر افضل نہیں ہوتا ہے نا بھائی. ورنہ تو جیسے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے بلال حبشی کے بارے میں؟ بالکل بلیک تھے، کالے تھے، افریقن تھے نا، ہوتا ہے ایتھوپیا سے آئے تھے، حبشہ سے، اور اسلام کے پہلے مؤذن بھی وہی تھے، سنا ہوگا آپ نے ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ان نبی سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے صحابی سے بہت محبت تھی. اچھا، ان کے زبان میں لکنت تھی. لکنت مطلب کیا ہوتا ہے؟ توتلا کی بات کرتے تھے، وہ بولا نہیں جاتا تھا ان سے ٹھیک سے، تو وہی اذان دیا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے ایک بار کیا کر دیا کہ شکایت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اذان جو ہے وہ غلط دیتے ہیں بلال حبشی، مطلب ان کی آواز ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کس سے اذان دلواتے ہیں؟ آپ کسی اور سے اذان دلوائیے، مطلب یہ اذان ٹھیک نہیں ہے. تو پھر آخر کر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے بولا ٹھیک ہے کسی اور سے دلوا دیتے ہیں. لیکن فجر کی اذان جو ہے وہ بلال حبشی کے بجائے کوئی اور شخص نے دے دی. لوگ فجر کی اذان ہوئی، لوگ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے گھر آ گئے. جب گھر آ گئے تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا. انتظار کرتے رہے صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انتظار کرتے گئے کافی لمبا ٹائم ہو گیا، گھنٹے گزر گئے، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب تک حضرت بلال حبشی اذان نہیں دیں گے فجر کی، تب تک صبح نہیں ہوگی، ہے نا. ہوگی نہ صبح جب تک نہ دیں گے اذان بلال، ہے نا. بھر دو جھولی میری یا محمد کے قوالی میں بھی ہوتا ہے، یہ پوری تذکرہ ہے اس کا. تو آخر کار کیا ہوتا ہے کہ پھر بلال حبشی جب اذان دیتے ہیں تو پھر صبح ہوتی ہے جا کے فجر کی. مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنے اس کالے حبشی سے اتنی محبت تھی کہ اس کے اذان نہیں دینے پر سورج ہی نہیں نکالا اذان میں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، شکل نہیں دیکھتا، کلر نہیں دیکھتا. وہ تو حبشی غلام تھے، اللہ نے کیا دیکھا؟ ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلال حبشی پر بہت ظلم کیا گیا ہے نا بھائی. امیہ کے وہ غلام تھے نا، امیہ بن خلف کے، تو تپتی ریت پر ان کو لٹا دیتے تھے، ان کے پیٹھ پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتے تھے، اور وہ بولتے تھے کہ ابھی تو اسلام سے جھٹلا دے، اسلام سے ہٹ جا. تو پھر اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ واحد کہتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو بہت زیادہ انہوں نے صحبتیں چلی بلال حبشی نے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اتنی زیادہ ان کو عظمت دی، ان کے صرف اچھے اعمال پر، ان کے رنگ و صورت پر نہیں. آج ہم اپنے شکل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اچھے لگے، ہینڈسم لگے، اسمارٹ لگے، خوبصورت لگے، لیکن ہم اپنے اعمال کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہے نا. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن ہم انگریزوں کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلتے رہتے ہیں کہ شکل اور چمڑی اچھی ہونی چاہیے اوپر کی، اندر سے دل بڑے جتنا کالا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. اس لیے میں آج اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیتا ہوں ہر وہ جھوٹے دعوے جو عظمت کے ہیں اور برتری کے ہیں، جو خون، نسل اور ویلتھ اور دولت پر قائم کیے گئے. تو میں پاؤں کے نیچے کچل دیتا ہوں ہر وہ جھوٹا دعویٰ جو عظمت کا ہے، جو کس پر بیس کرتا ہے؟ جو بیس کرتا ہے بلڈ اور ویلتھ پر، نسل پر اور ویلتھ مطلب دولت پر. مطلب جس بندے کو اپنے دولت پر گھمنڈ ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس سے فلاں سے زیادہ امیر ہوں اس لیے میں اوپر ہوں، تو ایسا دعویٰ پاؤں کے نیچے میں کچل دیتا ہوں اپنے. اور کوئی انسان اپنی ذات پہ فخر کرے، اپنے بلڈ پر فخر کرے، میں سید ہوں اور میں شیخ اور میں شیخ صدیقی ہوں اس لیے میں انصاری سے اوپر چلا گیا، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے. کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے
نسل اور دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پسند میں آ گیا یہاں تک. ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم اینڈ دیٹ دا مسلمس کنسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ. تمام مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور مسلمان تشکیل دیتے ہیں ایک بھائی چارہ. مسلمانوں کے بیچ میں بھائی چارہ موجود ہے. نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو مسلمس which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کا کچھ لے لے جب تک وہ اپنے خوشی سے, اپنی رضامندی سے نہ دے, ہے نا. ایک مسلمان بھائی کا جان اور مال دوسرے مسلمان بھائی پہ حرام ہے جب تک وہ اپنے خوشی سے نہ دے, ہے نا. بھائی میرے پاس کچھ میرا موبائل فون ہے, آپ میرے بھائی ہو, لیکن مجھ سے بنا پوچھے آپ نہیں لے سکتے جب تک میں اپنے خوشی سے آپ کو نہ دوں. ٹھیک ہے, تو مطلب اجازت لینی ضروری ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے, اگر دوسرے کی کوئی چیز ہے تو. یہ انہوں نے بتایا. یہ ساری باتیں وہ اس پہاڑ کے اوپر خطبہ حجۃ الوداع میں بتا رہے ہیں. یہ سب سے مین میسج دے رہے ہیں اسلام کا, اور ساری باتیں کر رہے ہیں جو اسلام میں ضروری ہیں, جو سب سے مین بات ہے جس کو لازمی میں پکڑ کے رکھنا ہے. دا ہولی پروفٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سیئنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ختم کیا یہ کہہ کر, بی مائی وٹنس او گاڈ that I have conveyed your message to your people. گواہ رہنا اے میرے خدا کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اچھا, اسی کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا لوگوں سے پوچھا تھا ایک سوال کہ اگر قیامت کے دن خدا میرے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ یا نبی نے خدا کا پیغام تم تک پہنچایا, کیا تم سب اس بارے میں جواب دو گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے ہاتھ جو ہے وہ بلند کر کے کہا کہ ہاں ہم وٹنس, ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا پیغام ہم تک, آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر ایک جو ہے وہ مطلب انگلی شہادت انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ ہے کہ دیکھ اتنے سارے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا, جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ کام کر دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کی نیند آ گئی, وہیں پر نیند آ گئی تھوڑی دیر کے لیے. جب نیند آتے ہیں نا نبی کو تو وہی نازل ہوتی ہے, ہلکی سی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے وہی جب نازل ہوتی ہے. تو آخری آیت نازل ہوئی اکمل تو یوم الدین والی, سنا ہوگا آپ نے وہ آیت کہ آج کے دن اے نبی آج کے دن تم پر ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور لوگوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اور یہ آخری آیت تھی, جبرائیل امین لے کر آئے تھے, اس کے بعد چلے گئے. 6666 آیت پوری ہو گئی قرآن پاک کی. اب قیامت تک جبرائیل امین دوبارہ نہیں آئیں گے کوئی بھی پیغام لے کر اللہ کا. 1400 سال پہلے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے, نبی کے بعد کوئی وحی بھی نہیں آنے والے, جبرائیل امین بھی نہیں اترنے والے آسمان سے. صحیح, تو وہ آخری وحی تھی. دا میسج کنویڈ ان دس سرمن آفر فار آل ٹائمس, وہ پیغامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوے کیے دیے ہیں اس خطبے میں, یہ تمام دور کے لوگوں کے لیے ہیں. اف دا مسلم فالو دیز میسیجز, اگر مسلمان ان پیغامات کی پیروی کریں, دا رزلٹ ول بی اے فیئر اینڈ اکویٹیبل سوسائٹی, نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک منصفانہ اور ایک مساوی معاشرہ قائم ہوگا. ان وچ دیئر ول بی آنیسٹی اینڈ جسٹس, جہاں پر ایمانداری ہوگی, جہاں پر انصاف ہوگا, اینڈ میریٹوکریسی, قابل لوگوں کی حکومت ہوگی, ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل, اور وہ سب سے بہترین اصول ہوگا ملک کا کہ اگر دنیا میں ہم یہ کر لیں تو انصاف, مساوات, بھائی چارہ, اچھائی, امن و عاشقی, یہ سب کچھ پھیل جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے آخری خطبے کو ہم اپنا لیں اور اس کو ہم اگر ہم اس کے تمام میسیجز کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, سو دس از آل اباؤٹ چیپٹر نمبر 1, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him.